ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ذرا اس کو فقیر کے الفاظ کے جامع میں سنیں۔ اوپر چاند چمک رہا ہے اور چاندنی کو زمین پہ بکھیر رہا ہے، اور نیچے زمین کی پشت پر ایک وجود ناز، وجود نازنی، جس کے قد کو میں سرو قد کہوں، جس کے رخسار کو میں لالا کے رخسار کہوں، جس کی آنکھوں کو میں نرگس کا پھول کہوں، جس کے چہرے کو میں چودویں کا چاند کہوں، جس کے ابرو کو میں دو قبلوں کی یکجائی کہوں، جس کے گیسو کو ابر کرم کہوں، جس کی داڑھی کو میں چاند کے گرد کا حالہ کہوں، میں جس کے ناخن کو ہلال عید کہوں، میں جس کے لبوں کو لال یمن کہوں، میں جس کے دانتوں کو در عدن کہوں، میں جس کے ہاتھوں کو ید اللہ کہوں، میں جس کے پیروں کو لا اقسم بہذا البلد کی تفسیر کہوں، میں جس کی مانگ کو مطلع الفجر حق کی تفسیر کہوں، میں جس کی آنکھوں کو مازاغل بصر کا جو ہے وہ ترجمہ کہوں، میں جس کی کہ شکم ناس کو بلکہ جس کے سینے اقدس کو علم نشرہ کہوں، میں اللہ اکبر جس کے کانوں کو خدا داد صلاحیتوں کے جو ہے وہ خدا داد صلاحیتوں کا مظہر کہوں، میں جس کے وجود ناس کو اللہ کی قدرت کا شاہکار کہوں، اللہ اکبر کیا کہوں، اللہ اللہ پھر یہی کہتا ہوں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، قدرت نے بنا کر بلکہ مصور فطرت نے بنا کر اس تصویر کو قلم ہی توڑ دیا، نہ تجھ جیسا پہلے کسی کو بنایا تھا اور نہ اب تیرے جیسا بعد میں کسی کو بنانا ہے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، نہ ہماری خیالوں کی انجمن میں ہے ایسا چہرہ، نہ پھر قدرت کے اللہ اکبر مخلوق میں کہیں پر ایسا چہرہ ملتا ہے، وہ چہرہ وہ جسے قرآن والضحیٰ کہیں، وہ زلفیں وہ جسے قرآن واللیل کہیں، میں کیا کہوں، تو البتہ اختصار وقت کا مجھے بہت زیادہ محسوس کرتا ہے اور اپنی طرف کھینچتا ہے کہ رکیے بھی اور وقت پر گفتگو بھی ختم ہونی ہے، اللہ اکبر۔ طفیل کہتے ہیں میں نے کانوں میں کاٹن ڈال جو رکھے تھے، مجھے یقین تھا کہ رات کی تاریکی میں جبکہ پورا مکہ بستر پر سو چکا ہے، خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے، اب تو کوئی حرم میں ہوگا نہیں، میں نے جیسے ہی اپنے قدم کو مطاف کے اندر رکھا، ایک بڑی سرہیلی سی اور پیاری سی آواز نے میرے کانوں میں رس گھولنا شروع کیا، اس لیے کہ یہ بات بھی بتا دوں، حسن حسن ہوتا ہے، اگر کسی کا چہرہ خوبصورت ہے تو آواز ایسی ہے کہ لوگ سن کر کے ہنس پڑے، بڑی ٹائٹ سی آواز، میں آواز نکالنے کا اگر ہنر جانتا تو وہ بھی بتاتا، لیکن مجھے یہ ہنر نہیں آتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں، بہرحال بات آپ کو سمجھا سکتا تھا، بعض مرتبہ چہرہ خوبصورت ہوتا ہے تو آنکھوں میں کوئی عیب ہو جاتا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں میں کوئی عیب ہو جاتا ہے، پیروں کی انگلیوں میں کوئی عیب ہو جاتا ہے، لیکن وارے اللہ اکبر شاہکار قدرت بن کر کے آنے والے میرے محبوب، اللہ نے تیری ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے، چہرہ بھی حسن جمال کا پیکر، آواز بھی بے مثال، انداز بھی بے مثال، چلنا بھی بے مثال، تکلم بھی بے مثال، تبسم بھی بے مثال، دیکھنا بھی بے مثال، سننا بھی بے مثال، دیکھنا یہ صحابی کہتے ہیں حضور زمین پہ نگاہیں ہمیشہ رہتی تھی، لیکن جب آسمان کی طرف اٹھاتے تو یہ جس کو آپ سریا کہتے ہیں نا، سریا جس کو کہتے ہیں جو تاروں کی انجمن ہے، آقا سریا میں تارے گن لیا کرتے تھے، ایک حدیث میں آیا ہے کہ سریا میں 11 تارے ہیں اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ 12 تارے ہیں، لوگ دوربین سے دیکھ کر اور پتہ نہیں مشینوں سے دیکھ کر بعد میں قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، آمینہ کے لال نے 1450 سال پہلے بتایا جو ستاروں کی انجمن سجی ہے یا تو وہاں پر 11ویں کا جلوہ ہے یا تو 12ویں کا جلوہ ہے، 11 تارے حضور بتاتے، سریا پہ 11 تارے ہیں، اللہ اوپر کبھی کہا، اور ایک حدیث میں ہے کہ 12 تارے ہیں، بہرحال حضور زمین پہ بیٹھ کر کے، اور یہ تو سریا کا حال ہے، آقا فرماتے ماں کے پیٹ میں تھا، میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرتا، ان کی ہر ادا بے مثال ہے، اپنے نبی کی شان پہچانو، اپنے نبی کی شان، اپنے نبی کے مرتبے کو پہچانو، کس گرد و غبار میں ڈوبے ہوئے ہو، کس دقیانوسیت کی اندلدل میں پھنسے ہوئے ہو، نکلو صحابہ کی راہ پر چلو،
उन लोगों के रास्ते चलो जिन्होंने कहा या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। उनके रास्ते पर चलो। कहां छोटी सोच में खो गए हो, कहां फिरका बंदियों में। रसूल पाक तुम्हें फिरका देखने के लिए नहीं आए थे, रसूल पाक तो तुम्हें उम्मत देखने के लिए आए थे। और अगर हुजूर की उम्मत बनकर जिंदा रहना है तो उसी अकीदे पे रहना होगा जिस अकीदे पे सहाबा ताबईन तबा ताबईन औलियाए किराम अइम्मा मुज्तहिदीन थे। इंशाअल्लाह अगर वक्त रहा तो कल मैं ये बात पढ़ूंगा कि हुजूर की मिलाद किसने किसने की, ये बात इंशाअल्लाह कल पढ़ूंगा। लेकिन आज मुख्तसर ये है कि तुफैल हरम में कदम रखते हैं तो कहते एक सुरीली सी आवाज आई, आवाज भी बेमिसाल थी और जो कलाम था वो भी बेमिसाल था। तुफैल कहते हैं मैं खुद शायर हूं, तुफैल कहते हैं मैं खुद शायर हूं। पढ़े लिखे आदमी को के सामने ज्यादा हक को छुपाया नहीं जा सकता, पढ़े लिखे आदमी से, बाशऊर आदमी से ज्यादा हक को छुपाया नहीं जा सकता। और मेरी जमात के बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा यह बात कि फूल पर पैरा बिठाया जा सकता है, खुशबू पर पैरा नहीं बिठाया जा सकता। अबू जहल तो हुजूर सैयदे कौनैन के खिलाफ जो कहना था कह चुका, लेकिन तुफैल ने जब कदम रखा है हरम में तो कहते हैं कलाम भी बेमिसाल था, आवाज भी बेमिसाल थी, क्योंकि मैं खुद शायर हूं। न वो नज्म थी न वो नस्र था, कलाम दो ही होते हैं ना, या तो नज्म होगा या तो नस्र होगा। न वो नज्म थी न वो नस्र था। मेरे दिल में ख्याल आया यार आवाज इतनी खूबसूरत है, आवाज वाला कैसा होगा, आवाज इतनी हुस्न वाली आवाज वाला कैसा होगा। उनकी आवाज कैसी थी बताऊं, जब लहने दाऊदी, हजरत दाऊद जब अल्लाह की किताब पढ़ते थे तो परिंदे जमा हो जाते थे, है ना, परिंदे जमा हो जाते थे। और जब अल्लाह की किताब मेरे महबूब पढ़ते हैं तो अल्लाह क्या कहते हैं, कुल बोल, तू बोल। दाऊद अल्लाह की किताब तिलावत करते हैं तो परिंदे मुश्ताक होते सुनने के, और अल्लाह अपना कलाम कहता है हबीब कुल बोल, तुम फरमाओ, आप फरमाएं। ए अल्लाह कलाम तेरा है, तू बोल, तू फरमा। ये महबूब से कहते कुल आप फरमाइए, आप फरमाइए। तो उस्ताद ज़मन कहते ये कुल का राज क्या है, कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। वहां लहने दाऊदी पर परिंदे फिदा हैं, यहां लहने मुस्तफा पर खुदा भी मुश्ताक हैं। ये मेरे नबी की आवाज है, जरा सोचो ना, आवाज बनाने वाला खुद मुश्ताक हो तो वो आवाज कैसी होगी। सुभान अल्लाह, काश के हमारे कानों में भी कभी वो आवाज आए, कभी वो आवाज हमारे कानों में भी आए। अल्लाह वो दिन वो रात भी कभी दिखाए कि ख्वाब ही में सही वो जलवे जहां आरा नजर आए। अल्लाह अकबर। तुफैल कहते आवाज इतनी अच्छी है, आवाज वाला कैसा होगा। कहते हैं जैसे ही मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ के वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।